بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال زبان فارسی میں سے دوسرا حصہ، کچھ افعال آپ کے سامنے ہیں جو کہ مثالوں کے ذریعے انشاءاللہ بہت آسانی سے یاد کریں گے۔ ایستاد یعنی کھڑا ہوا، ایستادن اس کا مصدر ہے، انفینیٹیو ورب ہے اور اس کا ماضی بنتا ہے ایستاد یعنی وہ کھڑا ہوا۔ دوید یعنی وہ دوڑا یا وہ بھاگا۔ گذاشت یعنی اس نے رکھا، گذاشت یعنی رکھا۔ شنید یعنی سنا، شنید سنا، اس کا مصدر شنیدن، آخر کا نون ہٹا کے شنید ماضی بن گیا ہے۔ بازی کرد یعنی کھیلا، بازی کھیل کو کہتے ہیں اور بازی کرد یعنی اس نے کھیلا۔ شنا کرد یعنی اس نے سوئمنگ کیا، تیرا۔ صحبت کرد یعنی اس نے بات کی، بات چیت کرنے کو صحبت کردن کہتے ہیں۔ اب ان افعال کے ساتھ کچھ جملے بناتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ علی در پارک دوید، دویدن ہمارا مصدر ہے یعنی انفینیٹیو ورب یعنی دوڑنا، بھاگنا۔ اب جملہ بناتے ہیں علی در پارک دوید، در پارک یعنی پارک میں، پارک وہی انگلش لفظ ہے پارک، اور در یعنی میں پہلا آتا ہے پھر جگہ کا نام آتا ہے۔ در پارک یعنی پارک میں، ان دا پارک۔ علی در پارک دوید، علی پارک میں دوڑا۔ اب ایستادن کے لیے ایک جملہ، ایستادن کا مطلب ہے کھڑا ہونا، آخر کے نون کو ہٹائیں گے، ماضی بنے گا ایستاد۔ اب مریم کے ساتھ کیونکہ مذکر اور مؤنث فارسی میں نہیں ہوتے، مریم روی فرش ایستاد، مریم روی فرش ایستاد، مریم فرش پر کھڑی ہوئی۔ فارسی میں فرش کارپٹ یا قالین کو کہتے ہیں، جبکہ اردو میں ہم زمین کو کہتے ہیں، بغیر کارپٹ کی زمین کو ہم فرش کہتے ہیں، جبکہ فارسی میں کارپٹ یا قالین کو کہتے ہیں۔ اب آپ سپوز کریں کہ مریم کے پیر کے نیچے کوئی قالین بچھی ہوئی ہے یا کوئی کارپٹ بچھا ہوا ہے۔ مریم روی فرش ایستاد یعنی مریم فرش پر کھڑی ہوئی، یعنی کارپٹ کے اوپر کھڑی ہوئی۔ بازی کردن یعنی کھیلنا، آخر کے نون کو ہٹائیں گے، ہمارا فعل بنے گا بازی کرد یعنی اس نے کھیلا۔ تو نام ہے کامران اور یہ کیوبس کو کہتے ہیں مکعب، فارسی میں کیوبس کو مکعب کہتے ہیں۔ اب وہ کیوبس جو بچے ملا کے کچھ بناتے ہیں ان کو مکعب بولتے ہیں، اور جمع ہے اس لیے آخر میں ہا لگا ہے، دو چشمی ہا کے ساتھ الف جمع کی نشانی ہے، پلورل بنتا ہے مکعب سے، مکعب ہا یعنی کیوبز۔ کامران با مکعب ہا بازی کرد، یہ با جو یہاں آیا ہے، با یعنی کسی چیز کے ساتھ، وتھ جو انگلش میں ہوتا ہے، فارسی میں با مکعب ہا یعنی کیوب کے ساتھ۔ کامران با مکعب ہا بازی کرد، کامران مکعبوں کے ساتھ کھیلا، کیوبس کے ساتھ کامران نے کھیلا۔ کامران با مکعب ہا بازی کرد۔ اب فعل ایستادن کے لیے ایک اور جملہ، گاو در مزرعه ایستاد، وکیبلری یاد رکھنے کے لیے یہ جملہ یاد رکھیں۔ مزرعه کھیت کو کہتے ہیں، جیسا کہ ابھی یہ ایک کھیت میں کھڑی ہے گائیں، گاو گائیں ہوتا ہے، در مزرعه یعنی کھیت میں، در پارک تھا یعنی پارک میں، در مزرعه یعنی کھیت میں، ایستاد یعنی کھڑا ہوا، گائیں فارم میں یا کھیت میں کھڑی ہوئی، گائیں کھیت میں کھڑی ہوئی۔ اب بیڑ کو کہتے ہیں گوسفند، گوسفند کے ساتھ یہی جملہ بناتے ہیں، گوسفند در چمن ایستاد۔ اب آپ لوگ سپوز کریں کہ یہ بیڑ کے پیر کے نیچے چمن ہے، چمن یعنی گراس، بیڑ چمن میں یعنی گراس میں کھڑی ہوئی۔ گوسفند در چمن ایستاد، گوسفند در چمن ایستاد۔ اب بلی کے ساتھ یہی جملہ بناتے ہیں، بلی کو فارسی میں کہتے ہیں گربه، گربه روی فرش ایستاد۔ سپوز کرے بلی کے پیر کے نیچے کارپٹ یا قالین ہے، تو کارپٹ کے اوپر یا قالین کے اوپر بلی کھڑی ہوئی، فارسی میں ہوتا ہے
گربه روی فرش ایستاد. ایستاد یعنی کھڑی ہوئی. خرگوش کے ساتھ جملہ بناتے ہیں اور ہمارا مصدر ہوگا بازی کردن یعنی کھیلنا. اور حویج کا مطلب ہے کیرٹ یعنی گاجر. خرگوش گاجر کے ساتھ کھیلا. خرگوش نے گاجر کے ساتھ کھیلا فارسی میں کیا بنتا ہے؟ خرگوش. خرگوش فارسی میں ہوتا ہے خرگوش. واو کو ہم او کے صورت میں پروناؤنس کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں. خرگوش با حویج بازی کرد. خرگوش با حویج بازی کرد. اب طوطے کو فارسی میں کہتے ہیں طوطی اور بات چیت کرنے کو کہتے ہیں صحبت. طوطی با پرنده صحبت کرد. طوطی با پرنده صحبت کرد. طوطے نے پرندے کے ساتھ بات چیت کی یعنی پرندے سے بات چیت کی، بات کی. تو با پرندے یعنی with the bird, with a bird. with کو ہم فارسی میں بولیں گے با پرندے یعنی پرندے کے ساتھ. صحبت کرد یعنی بات چیت کی. طوطی با پرندے صحبت کرد. اب بطخ کو فارسی میں کہتے ہیں اردک. اردک. پانی میں فارسی میں ہوگا در آب. میں فارسی میں ہوتا ہے در، جسے انگلش میں ان کہتے ہیں. ان the water در آب. پانی میں در آب. شنا کرد. شنا سوئمنگ کو کہتے ہیں. شنا کردن یعنی سوئمنگ کرنا، تیرنا. شنا کرد یعنی سوئمنگ کی. اردک در آب شنا کرد. بطخ پانی میں تیرنے لگی. بطخ نے پانی میں سوئمنگ کیا. اب خرگوش اور نوازش کرد. کرد کا مطلب ہے کرنا. نوازش یعنی پیار کرنا. نوازش سر پہ ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں. او خرگوش را نوازش کرد. اب را کا مطلب ہے کو. یہ پری پوزیشنز کو یاد رکھنا پڑے گا. را یعنی کو. او یعنی اس نے. او تھرڈ پرسن ہی اور شی کو کہتے ہیں. او خرگوش را نوازش کرد. اس نے خرگوش کو پیار کیا. او خرگوش را. اس نے خرگوش کو نوازش کرد یعنی پیار کیا. اس نے خرگوش کو پیار کیا فارسی میں ہوگا او خرگوش را نوازش کرد. اب دوبارہ شنا کرد یعنی سوئمنگ کرنا، تیرنا. اب پانی میں مچھلی تیرا. کیا ہوگا؟ مچھلی پانی میں تیرنے لگی. ماهی در آب شنا کرد. ماهی در آب شنا کرد. ماهی یعنی مچھلی، در آب یعنی پانی میں، شنا کرد یعنی تیرنے لگی. گذاشتن کا مطلب ہے رکھنا. کسی چیز کے اوپر کچھ رکھنے کو گذاشت کہتے ہیں. آخر کے نون کو ہٹائیں گے. ماس یعنی دہی، روی میز یعنی ٹیبل کے اوپر. اب ہم جملہ بنانا چاہتے ہیں کہ مثلا لیلا نے دہی کو ٹیبل کے اوپر رکھا. لیلا ماست را روی میز یعنی میز کے اوپر، گذاشت یعنی رکھا. لیلا نے ماست را دہی کو روی میز میز کے اوپر گذاشت یعنی رکھا. لیلا نے دہی کو میز کے اوپر رکھا. لیلا ماست را روی میز گذاشت. گرم کردن یعنی گرم کرنا. اردو کے الفاظ ہی ہے، دیکھیں. کردن یعنی کرنا، گرم وہی گرم. جیسے ہم دودھ وغیرہ کو گرم کرتے ہیں تو دودھ کو کہتے ہیں شیر. لائن کو بھی، جو جنگل میں شیر ہوتا ہے اس کو بھی شیر کہتے ہیں، اور پینے والے دودھ کو بھی شیر کہتے ہیں فارسی میں. دونوں بالکل سیم لفظ ہے. جملے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے. مریم شیر را گرم کرد. مریم نے دودھ کو گرم کیا. مریم شیر را گرم کرد. مریم نے دودھ کو گرم کیا. ہمارا فعل تھا دویدن یعنی دوڑنا. اب جیسے سپورٹ کے لیے ہم مقابلے میں، دوڑنے کے مقابلے میں شرکت کرتے ہیں، اس میں جملہ کیسے بنے گا؟ علی در مسابقه دوید.
علی در مسابقه یعنی مقابلے میں، دوید یعنی دوڑا، علی مقابلے میں دوڑا۔ گذاشتن کا مطلب تھا رکھنا، آخر کے نون کو ہٹائیں گے فعل ماضی بنے گا گذاشت یعنی رکھا، اس نے رکھا۔ اب کیا رکھا؟ نان کا مطلب ہے روٹی، جو بریڈ ہوتا ہے اس کو نان کہتے ہیں، کوئی سے بھی بریڈ، روٹی، نان وغیرہ سب، چپاتی سب کو فارسی میں نان کہتے ہیں۔ اور پنیر فارسی میں پھنیر، پے کی ادائیگی کے ساتھ ہا کی آواز پھنیر، اردو میں بھی پنیر۔ اب بنے گا رضا پنیر را روی نان گذاشت، رضا پنیر را روی نان گذاشت، رضا نے پنیر روٹی پر رکھا، رضا نے پنیر روٹی پر رکھا۔ اسی گذاشتن کے لیے ایک اور جملہ بناتے ہیں۔ حویج کا مطلب تھا گاجر، کیرٹ، کیرٹ کو فارسی میں، گاجر کو کیا کہتے ہیں؟ حویج۔ اور میز جو ہم اردو میں میز کہتے ہیں، فارسی میں چھوٹی یا کی آواز میں میز، میز۔ محمد حویج را روی میز گذاشت، محمد حویج را روی میز گذاشت، محمد نے گاجر کو میز کے اوپر رکھا۔ حویج را یعنی گاجر کو، روی میز یعنی میز کے اوپر، گذاشت یعنی رکھا، محمد نے گاجر میز پر رکھا۔ خرگوش قہوئی، اب کلرز کے ساتھ ذرا پریکٹس کرتے ہیں۔ براؤن کلر کو کیا کہتے تھے؟ قہوئی، پچھلے چیپٹرز میں ہم نے پڑھا ہے۔ خرگوش قہوئی یعنی براؤن خرگوش، بھورا خرگوش۔ حمام کرد، اردو میں بھی حمام استعمال ہوتا ہے، اور کرد کا مطلب ہے کرنا۔ بھورا خرگوش نے نہایا، حمام گیا، حمام کیا، مطلب باتھ لینا کو کہتے ہیں حمام کرد۔ خرگوش قهوه‌ای بازی کرد، بورا خرگوش نے کھیلا، بازی کرد یعنی کھیلا، حمام کرد یعنی نہایا۔ اب کلرز میں سے صورتی یعنی پنک کلر، جسے ہم اردو میں گلابی کلر کہتے ہیں۔ مرغ صورتی یعنی پنک کلر کی یعنی گلابی کلر کی جو مرغی ہے۔ صدای روباه، روباه کہتے ہیں لومڑی کو، فوکس کو اردو میں فارسی میں کہتے ہیں روباه۔ صدای روباه یعنی لومڑی کی آواز، صدا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لفظ ادبیات اردو میں لفظ صدا ہے یعنی آواز۔ صدای روباه یعنی لومڑی کی آواز۔ را کا مطلب ہے کو، اور شنید کا مطلب ہے سنا۔ مرغ صورتی یعنی گلابی مرغی نے صدای روباه را، لومڑی کی آواز کو، شنید سنی یا سنا۔ لومڑی نے پنک مرغی نے، گلابی مرغی نے لومڑی کی آواز کو سنی۔ آخری جملہ ہمارا ہے گاو سبز، گرین کلر کو کہتے ہیں سبز، جیسے ہم اردو میں سبز کہتے ہیں۔ گاو سبز یعنی ہرا گائیں، سبز گائیں۔ در چمن یعنی چمن میں، گھاس میں۔ دوید یعنی دوڑا، گھاس پر البتہ لکھا ہے یہاں پہ، گھاس میں لکھے زیادہ بہتر ہے، در کا مطلب ہے میں۔ گاو سبز در چمن دوید، سبز گائیں چمن میں یعنی گھاس میں دوڑا۔ جملوں کو پریکٹس کرے اور اچھی طریقے سے ذہن نشین کرے تاکہ اگلے جملے بھی یاد کر کے اچھے سے ڈائلاگ کر سکیں اور فارسی کو سمجھ سکیں۔